جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم لینن خدا کے حضور میں اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو یہیں پہ لائک کریں۔ دوستو، بال جبریل میں موجود یہ 22 اشعار پر مشتمل نظم اقبال کے نظریہ اشتراکیت کی بہترین مثال ہے۔ لینن کے بارے میں اگرچہ یہ مشہور ہے کہ وہ کمیونزم کا بانی تھا، منکر خدا تھا، مگر اسے اپنے نظریات کے باعث مزدوروں کا خدا مانا جاتا تھا۔ لینن نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز بلند کی اور اس نظم کے مطابق وہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اقبال نے لینن کے نظریات کی پیشکش کے ذریعے دراصل اپنے جذبات اور نظریات کو بیان کیا ہے۔ یعنی لینن کا کردار دراصل اقبال کا کردار ہے۔ یعنی اس نظم میں اشتراکی اور ایمانی فلسفے کی جو ہے ہمیں عکاسی ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آغاز میں لینن جو ہے اپنی گزشتہ زندگی میں وجود خدا کے انکار پر معذرت کے انداز میں کہتا ہے کہ وجود خدا کے انکار کی اصل وجہ عقل و خرد پر بھروسہ ہے۔ یعنی یہاں پہ اقبال کا جو نظریہ ہے کہ وہ عقل سے زیادہ عشق پہ جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں، تو یہاں بھی اقبال اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ جو عقل پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ خدا کے وجود کو نہیں پا سکتا۔ تو اقبال کہتے ہیں لینن کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ یعنی جو شخص عقل کے تصورات میں کھویا رہے تو وہ خدا کو نہیں پا سکتا۔ تو لینن کچھ پوچھنا چاہتا ہے مگر گستاخی کا خطرہ ہے، چنانچہ وہ اپنی کم مائیگی، بے چارگی اور لاچارگی کا اظہار کرتا ہے اور خدا کی شان بیان کرتا ہے، اور اپنی کم حیثیتی اور اپنا کم مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق آثار و نگارندہ آفات۔ لینن اپنی بے بسی اور خدا کی بے نیازی اور قدرت کا اظہار کرتا ہے اور نہایت عاجزانہ انداز میں سوال کی اجازت طلب کرتا ہے۔ یعنی لینن خدا سے سوال کرنے سے پہلے اجازت مانگتا ہے اور پھر آگے کہتا ہے، ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی ایک بات۔ شاعر یعنی ان اشعار میں خدا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہا تو ایک سوال میرے دل و دماغ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا، اور اس سوال کا جواب مجھے بڑے بڑے حکیموں نے، فلسفیوں نے بھی نہ دیا۔ تو شاعر اپنا گستاخانہ لب و لہجے کے خطرے سے بیشتر ہی یہی کہتا ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم و خیالات۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میری روح میں اتنے سوالات ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری گفتگو سے کوئی گستاخی عیاں نہ ہو جائے۔ یعنی جب انسان کے اندر سوالات موجود ہوں تو اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کا اسلوب جو ہے اس پر انسان کو قابو نہیں رہتا۔ تو پھر اس مقام پہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ لینن کے ضبط کے بندھن اور برداشت کے بندھن جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اور وہ استفہامی انداز میں کہتا ہے کہ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا معبود، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات۔ یعنی وہ خدا سے پوچھتا ہے کہ تو کس بندے کا خدا ہے؟ تو ان کا خدا ہے جو کہ ان آسمانوں کے نیچے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس مقام پہ شاعر کا لب و لہجہ تنزیہ ہو جاتا ہے اور نظم کا اصل مدعا جو ہے ہمیں اسی مقام پہ نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت،
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اقبال نے مندرجہ بالا اشعار میں مغربی تنقید اور تہذیب و تمدن کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا ہے، مگر ایک دل آویزی اور ایک ادبی شان کے ساتھ انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن پر تنقید کی ہے، اور مغرب کے باطنی اندھیروں کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے ظلمت بے چشمہ حیوان جیسی ترکیب وضع کی، اور ان کی منافقت کو عیاں کرنے کے لیے پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات جیسی نادر اور انوکھی تراکیب و تشبیہات انہوں نے وضع کی ہیں۔ اقبال فرنگی تہذیب کے خاتمے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات، میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات۔ آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر اے روز مکافات۔ تو نظم میں دراصل سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کی گئی ہے، اور اس نظام کے باعث جو احساس مروت انسانیت میں سے مٹ چکا ہے، مادہ پرستی عام ہے، سودی نظام کے باعث غریب کا معاشی استحصال ہے، یہ سب اقبال نے واضح کیا ہے۔ اور بندہ مزدور کا ذکر کر کے انہوں نے خدا کے عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے۔ یوں اشتراکیت کا پیغام بھی اقبال نے اس نظم میں دیا ہے، اور آخر میں خدا سے اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے سفینے کے ڈوبنے کی درخواست کی ہے۔ شکریہ۔